الرحمن الرحیم. ہم قائد اعظم یونیورسٹی کی طرف سے قائدین اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں یہاں پہ. جو ہمارا اسٹرائک کوئی 9 دن سے چل رہا ہے یہاں پہ قائد اعظم یونیورسٹی میں مین پوائنٹ پہ. تو یہ کوئی 9 دن سے جو ہم چلا رہے ہیں یہ بالکل ایک پیسفل پروٹیسٹ چل رہا ہے. یہ بالکل ہمارے لیگل ڈیمانڈس کے لیے, لیگل فریم ورک کے لیے, اور جو لیگل گراؤنڈ پہ ہم بیٹھے ہیں کہ جو ہمارے لیگل رائٹس ہے, اسٹوڈنٹ رائٹس ہے, وہ ہمیں ملنے چاہیے. تو اس کے بیچ میں مطلب جیسے کوئی خلل آتی ہے تو لازمی قسم کی ایک ریزسٹنس ہوتی ہے اس میں. وہ اس طرح کے کہ ہمیں جو ہمارے حقوق نہیں ملتے اس کے لیے ہم نے پیسفل پروٹیسٹ کیا. یہ کوئی 10 دن ہو رہے ہیں. قائد اعظم یونیورسٹی جو کہ پورے پاکستان میں نمبر 1 رینکڈ یونیورسٹی ہے, تو ان کے اس میں بھی جب کوئی اسٹوڈنٹ رائٹس کی جو ہے پروٹیکشن نہیں ہوتی, اسٹوڈنٹ رائٹس کی پامالی ہوتی ہے, اسٹوڈنٹ رائٹس کی ایکسپلوٹیشنز ہوتی ہے مختلف ذرائع سے, تو پھر اسٹوڈنٹس مجبور ہو جاتے ہیں. جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں جو ہے مختلف ڈائیورسٹی ہے, مختلف پروونسز سے جو ہے لوگ اور اسٹوڈنٹس یہاں پہ پڑھنے آتے ہیں, جن میں گرلز, بوائز اور مطلب اسٹوڈنٹس جو ہے وہ یہاں پہ پڑھنے آتے ہیں. تو نمبر 1 رینکنگ جب کسی یونیورسٹی کو دی جاتی ہے تو وہ اسی تسلسل میں دی جاتی ہے کہ اس کے ہر اینگل سے وہ نمبر 1 ہونی چاہیے, نہ کہ مطلب صرف ایک ریسرچ بیسس پہ. یہ یونیورسٹی بیسیکلی بنائی گئی ریسرچ بیسس پہ تھی, اور اب بھی ان کا جو نمبر 1 رینکنگ ہے وہ ریسرچ بیسس پہ ہے, لیکن باقی سب کوالٹیز پہ یہ جو ہے اندر سے کوکھلی ہو چکی ہے. جو ان کا اسکیچ بنا ہوا ہے وہ بالکل اندر سے کوکھلی ہو چکی ہے. تو اس کے لیے ہم نے پچھلے منڈے کو جو ہے ایک پیس واک کیا تھا ایک ہمارے لیگل رائٹس کے لیے کہ جو ہمیں دیے جائے. اس کے بعد جو انتظامیہ سے ہماری میٹنگ ہوئی ان میں انہوں نے ہم سے کوئی 3 دن کی مہلت مانگی, جن میں ہم نے انہیں 3 دن کا ٹائم دیا کہ ٹھیک ہے آپ اپنا کام کر لیں, کوئی ٹیکنیکل کام ہے آپ کا. تو اس کے بعد بھی اگر ہمیں کچھ نہیں ملتا تو ہم بالکل یہ اپنا پیسفل پروٹیسٹ اسی طرح جاری رکھیں گے. تو وہ 3 دن بعد بھی وہ فیل ہو گئے اور ہمیں کوئی سیٹسفیکٹری ریمارکس نہیں ملے. دیے تھے انہوں نے نوٹیفیکیشنز, لیکن وہ سیٹسفیکٹری نہیں تھے, اپ ٹو دا مارک نہیں تھے, جو ہمارے کنسنسس کے مطابق تھے وہ نہیں تھے. قائدین اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی طرف سے وہ ٹوٹلی ریجیکٹڈ تھے. جو ہمارے مین پوائنٹس تھے اس میں جو ہے کہ QSF ٹوٹلی ریجیکٹس دا ٹریمنڈس فی ہائک of the new admission. University has increased 30% fee in the previous 2 years which is against agency policy. تو اس میں یہی کہوں گا کہ جو 2019 میں ہے وہ ریگولر کے پروگرامز کے جو فی تھی وہ 59,000 تھی, تو وہ ڈائریکٹ 2020 میں جو ہے وہ 76,000 ہو گئی. 76,000 ہو گئی, مطلب کافی بڑی فیس. تو پھر اب جو ہے 2021 میں یہ 82,000 پہ ہو گئی ہے. مطلب یہ کس قانون کے ذریعے, کس اینگل کے ذریعے اور کس ڈائمنشنز کے ذریعے جو یہ فی بڑھی ہے. اور اسی طرح سیلف فائنانس بیسس پہ انہوں نے 2019 میں جو ہے وہ 96,000 روپے تھے, اور 2020 میں جو ہے یہ 1,16,000 ہو گئے, اور 2021 میں جو ہے اب یہ 1,22,000 ہو گئے. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہم نے سیکیورٹی کی مد میں یہ فی بڑھائی ہے. بالکل ان کی بات بھی درست ہے سیکیورٹی کی مد میں, لیکن ہمارا ان سے ایک سوال تھا کہ جب ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی ایک پرائیویٹ سیکٹر کی فی کے جیسی فی رکھے گی, تو چاہے آپ جس مد میں بھی کوئی فی بڑھاتے ہو تو یہ تو اسٹوڈنٹ پے ہی نہیں کر سکتا. مطلب یہاں پہ ایک ڈائیورسٹی کی جو میں نے بات کی, مطلب مختلف علاقوں سے جو لوگ آتے ہیں وہ اسی اینگل پہ آتے ہیں کہ یہ ایک پبلک سیکٹر ہے, نمبر 1 رینکڈ یونیورسٹی ہے, تو اس میں سب پڑھنے کے خواہشمند ہوتے ہیں. تو ہم نے انہیں مطلب یہاں پہ ایک بات کی کہ آپ لہٰذا اس کو کم کریں. تب انہوں نے جو ہے کوئی 2-3 ہزار پہ کم کیے تھے, لیکن وہ سیٹسفیکٹری نہیں تھے, وہ اپ ٹو دا مارک واپس نہیں تھے. ہم نے انہیں یہی کہا تھا کہ آپ لہٰذا یونیورسٹی کے پاس جو ہے وہ 5% ایڈیشن کی پالیسی ہے کہ وہ پر ایئر جو ہے وہ پر ایئر جو ہے فی میں جو ہے انکریز کر سکتے ہیں. لیکن انہوں نے جو ہے کوئی جو ہمارا اسٹیمیٹ ہے جو بالکل کریکٹ ہے, وہ کوئی 30% انہوں نے انکریز کیا ہے, جس کے ہم بالکل QSF کی طرف سے یہ بالکل ریجیکٹڈ ہے. اس کے بعد جو 2 سیمسٹر ہمارے پچھلے آن لائن گزرے تھے اس کے بارے میں ہم نے ریبیٹ کرنے کی کوشش کی کہ جو یونیورسٹی کے جو ایکسپینسز ہے وہ اخراجات جو ہے وہ استعمال نہیں ہوئے, چاہے ٹرانسپورٹ ہو, مینٹیننس ہو, سروس ہو. مطلب کلاسز وغیرہ تو آن لائن تھے, ٹھیک ہے, ٹیچر نے ہمیں پڑھایا تھا ایک ٹیوشن فی کے مطابق, وہ ان کا حق بنتا ہے. لیکن جب باقی کچھ ہم نے استعمال ہی نہیں کیا تو اس کے بارے میں تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم 20% دیں گے. 20% مطلب یہی کوئی 800, 900, 1000 روپے بنتے ہیں. مطلب ایک طرف سے اگر فی کی اتنی ہائک دیکھی جائے, پھر واپس ہمیں جب 1000 روپے دیے جائے اتنی نمبر 1 رینکڈ یونیورسٹی کی طرف سے, تو یہ بالکل مطلب ہمارے QSF کی طرف سے جو ہے یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے. اور اس کے بعد جو ہے ایک یونیورسٹی کی ایک پالیسی ہے, HEC کی طرف سے یہ پالیسی ہے, اور ہر یونیورسٹی میں یہی پالیسی ہوتی ہے کہ جو 2nd سیمسٹر کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ 8ویں سیمسٹر تک جو ہے وہ ان کی فیس سیم رہتی ہے ایڈمیشن کے بغیر. تو
کافی ڈپارٹمنٹس کے جو ہے چالان وغیرہ میں نے انتظامیہ کے حوالے کر دیے تھے کہ آپ کے جو ہے مختلف جو ہے یہاں پہ ڈپارٹمنٹ میں جو ہے فی بڑھ گئی ہے 2000 3000، یہ کس اینگل کے مطابق. وہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارا شاید کوئی ٹیکنیکل مسئلہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، ہم اس پہ نظر ثانی کریں گے. بعد میں بھی انہی ڈپارٹمنٹس کو جو ہے وہی چالان وغیرہ ایشو کیے گئے تھے، اور اس چالان کے بارے میں یہی ڈپارٹمنٹ جو تھے وہ ایڈمنسٹریشن کی بات تک نہیں مان رہے تھے کہ ہم جو ہے یہ آپ لوگ چاہے جتنی بھی ایڈجسٹمنٹ کر لو، ریبیٹ کر لو، اس کے حوالے سے جو چالان وغیرہ پہلے سے نکل چکے ہیں وہ ہم واپس ایشو کریں گے. اور اس کے بعد جو ہے ڈیٹیچمنٹ آف یونیورسٹی ٹیچرز فرام آل دا ایڈمنسٹریٹو افیئرز. جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ کوئی بھی کام کوئی ایک بندہ ایٹ اے ٹائم ایک سروس میں 2 کام کیسے کر سکتا ہے. مطلب ایک ٹیچر کا کام ہوتا ہے وہ بالکل لمیٹڈ ٹو کلاس روم، لوگوں کو آگاہ کرنا، تعلیم دینا، قلم سکھانا، ان کو جو ہے گرومنگ کرنا، سوشلائزیشن سکھانا. لیکن اس کا کام جو ہے بے شک یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایڈمنسٹریٹو افیئرز کو جو ہے وہ بھی کنٹرول کرے ایٹ اے ٹائم، اور اس کے بعد جو ہے بچوں کو پڑھائی بھی. لیکن یہ انسانی شعور اور انسانی عقل کے بالکل ایک خلاف ہے کہ بھائی ایک بندہ جو ہے وہ کیسے مطلب 2 3 عہدے ایک ساتھ سنبھال سکتا ہے. کہ مطلب اس میں پھر ایفیشنسی لیول کی بات آتی ہے کہ اگر آپ ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ زیادہ وہ توجہ دے گا تو وہ ٹیچنگ فیکلٹی پہ جس پہ اپوائنٹ ہوا ہے تو وہ رہ جائے گی اس سے، اور اگر ٹیچنگ پہ دے گا تو پھر ایڈمنسٹریٹو افیئرز رہ جائیں گے. تو مطلب ایک یونیورسٹی کی جو ہے ایک ڈیمیجنگ فیکٹر یہاں پہ آ جاتی ہے کہ مطلب ہماری QSF کی طرف سے ڈیمانڈ یہی ہے کہ جو بھی فیکلٹی، جو بھی ٹیچرز وہ ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ ایڈمنسٹریٹو پوسٹ چھوڑ کے اپنے لمیٹڈ ٹو کلاس روم رہے، اور کلاس روم پہ بچوں کی تعلیم پہ جو ہے وہ تعلیم پہ جو ہے توجہ دے. اس طرح مطلب کافی کچھ بندے ہیں ہمارے یونیورسٹی میں جو ایک بندہ 2 بندے جو ہے وہ 6 5 عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. لہٰذا مطلب میں یہ کون سی ایک پالیسی ہے، حکومت کی طرف سے ہے، یونیورسٹی کی طرف سے ہے، HEC کی طرف سے ہے، یہ کیسی پالیسی ہے کہ ایک ٹیچر 5 عہدوں پہ بیٹھا ہوا ہے، 6 عہدوں پہ بیٹھا ہوا ہے، ہر طرف سے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ گریب کر رہے ہیں. مطلب وہ چاہتے ہیں کہ یہی کوئی 12 13 بندے جو ہے ان کے بیچ میں جو ہے یہ پاور جو ہے وہ سینٹر رہے، پاور جو ہے یہ بالکل کنٹرول رہے کہ ہم پوری یونیورسٹی پہ جو ہے ایک مونوپلی کریٹ کی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے ہماری یہی ڈیمانڈ تھی کہ ٹیچنگ فیکلٹی کو جو ہے بالکل ایڈمنسٹریٹو پوسٹ سے الگ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد جو لڑکے جو ہے وہ یونیورسٹی میں پچھلے کچھ سالوں سے 2 3 سالوں سے جو ہے وہ بین ہوئے تھے، کچھ رسٹیکیٹ ہوئے تھے، تو ہماری یہی ڈیمانڈ تھی کہ لہٰذا انہیں ریسٹور کیا جائے، جو بین لڑکے ہیں انہیں ان بین کیا جائے. اب بین لڑکوں کا قصہ جو ہے وہ ایسے ہے کہ ان بین کی ہم جو گزارش کر رہے ہیں وہ ایسی ہے کہ یونیورسٹی نے ان کی ڈگریاں روک رکھی ہے. اب 2 3 سال سے جب ایک بندہ جو ہے ڈگری نہیں لے گا تو وہ اپنے آنے والے مستقبل کے بارے میں وہ کیسے کام کر سکتا ہے. ٹھیک ہے مطلب ایک یونیورسٹی ٹائم ہوتی ہے، ایک اسٹوڈنٹ ٹینیور ہوتی ہے، اس میں کچھ ہو جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب تو ظاہر یہ نہیں بنتا کہ بھائی جو بندے بین ہیں ان کی ڈگریاں روکی جائے، ان کے گھروں کو جو ہے مختلف اقسام کی غلط بیانیاں کی جائے کہ آپ کے بچے یہاں پہ یہ کر رہے ہیں، آپ کے بچے یہاں پہ جو ہے مختلف غلط کام کر رہے ہیں. تو ہم نے انہیں یہی کہا کہ آپ جو ہے تو ان کی طرف سے یہ ڈیمانڈ تھی کہ یہ لڑکے جو ہے یہاں پہ جو ہے یونیورسٹی کے جو ڈسپلن ہے، نظم و ضبط ہے اور ایک عزت ہے، وہ جو ہے پامال کر رہے ہیں. ہم نے انہیں کہا کہ آپ لہٰذا ان اسٹوڈنٹس کو جو ہے جو اسٹوڈنٹس بین ہوئے ہیں ان کو آپ ڈگریاں دیں، ان کو آپ ڈگریاں الاٹ کریں تاکہ وہ یہاں سے چلتے بنے، نہ کہ آپ نے جو ہے ڈگریاں روک رکھی ہے اور ان پہ اتنے ہیوی فائنز جو ہے وہ عائد کیے گئے ہیں کہ وہ بالکل بھی مطلب یہ کچھ بھی نہیں، وہ فائنز ہی نہیں دے سکتے. ایک طرف سے یونیورسٹی کی اتنی فی ہائک میں مطلب آج کل کی مہنگائی کا جو دور ہے، اتنی فی ہائک میں اوپر سے ان پہ ہیوی جرمانے، اور یونیورسٹی ڈسپلنری کمیٹی کی طرف سے جو بالکل یونیلیٹرل ڈیسیژنز ہوتے ہیں، کبھی بھی اسٹوڈنٹس کے حق میں انہوں نے کوئی بھی ڈیسیژن نہیں دیا. اگر دیتے بھی ہے تو وہ اپنے ایک سیٹسفیکشن کے لیے کہ خیر ہم نے کچھ کام کر دیا. لیکن جیسے آپ سب کو پتہ ہے کل جو ہمارا ایک سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ چلا تھا سیو کی ویو، تو وہ بالکل اسی بنیاد سے چلا تھا کہ کل فیکلٹی نے اور امپلائیز نے آ کے ہمارا جو پیسفل پروٹیسٹ چل رہا تھا اس پہ حملہ آور ہوئے. جو ہٹس ہم نے کینٹین وغیرہ جو ہم نے مین پوائنٹ پہ شفٹ کیے تھے ان پہ توڑ پھوڑ کی. جو مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائی ایک ٹیچر جو جس کام کے لیے اپوائنٹ ہوا ہو اور وہ آ کے اسٹوڈنٹس کو مارے پیٹے، ان کے کپڑے پاڑے، ان کے گریبان پاڑے. مطلب گریبان عزت ہوتی ہے. ہم نے بالکل ایک پیسفل پروٹیسٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی ٹیچرز کے ساتھ کسی قسم کی بدتمیزی بھی نہیں کی اور نہ انہیں کوئی ہاتھ لگایا. ہم نے کہا ٹھیک ہے یہ ہمارے ٹیچرز ہیں، یہ ہمیں چاہے مارتے ہیں چاہے جو بھی کرتے ہیں یہ ان کی مرضی ہے، لیکن ہم نے بالکل ان کے خلاف نہیں جانا اور نہ ہم جانا چاہتے ہیں. تو لہٰذا ان سے بھی درخواست ہے کہ ہمارے ساتھ تعاون کرے، جو ہمارے لیگل گراؤنڈس پہ لیگل رائٹس ہے ان کے اویلنگ کے لیے
ہمیں جو جس پروٹیسٹ پہ بیٹھے ہیں وہ آ کے ہمارا حصہ بنے, نہ کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہم ان کے بچوں کی مانند ہے, نہ کہ انہیں مارے پیٹے گریبان پاڑے ان کے. تو ایسے کچھ معاملات آپ کو کل سوشل میڈیا پہ جو ہے سرکولیٹ کرتے ہوئے نظر آئے ہوں گے. تو بالکل ہم اس بات کے خلاف ہے. ہمیں مطلب ایک افسوس کی گھڑی ہے کہ ایک ٹیچر صاحبان, اور بات یہ تھی کہ جو فیکلٹی امپلائیز وغیرہ کل جن جو اسٹوڈنٹس وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ایک پیسفل پروٹیسٹ پہ, ان پہ جو حملہ کیا, تو ان میں جو ہے ہر لڑکے کو جو ہے ہر ڈپارٹمنٹ سے جو ہے یہ تھریٹ ملتی آ رہی ہے کل سے. اور جب سے یہ اسٹرائک شروع ہوئی ہے, لڑکیوں کو لڑکوں کو سب کو, کہ آپ نے بالکل بھی پروٹیسٹ کا حصہ نہیں بننا. مطلب یہ ایک کون سی ایک یہاں پہ جنگل قانون ہے, یہاں پہ یہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, یہ ہمارا ایک لیگل رائٹ ہے, یہ ہمارا ایک اسٹوڈنٹ رائٹ ہے کہ جہاں بھی کوئی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوگی, جہاں پہ کوئی بھی ایک غلط کام ہوگا, تو ہم نے لازمی بات ایک تعلیم جب ہم حاصل کرتے ہیں تو وہ اسی شعور کے لیے حاصل کرتے ہیں. جہاں بھی کوئی ناانصافی ہوتی ہے تو ہم نے اس کے خلاف لازمی کھڑا ہونا ہوتا ہے, تو پھر ہماری تعلیم کا جو ہے کوئی فائدہ نہیں رہتا. جب ہم قائد اعظم نمبر 1 رینک یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو لازمی بات ہے اس کے لیے تو ہے ہمیں خواہ مخواہ کھڑا ہونا پڑتا ہے. اور باقی بات جو ہے جیسے کہ مطلب کچھ عہدوں پہ جو میں نے بتایا کہ بیٹھے ہوئے ہیں ٹیچر صاحبان, تو ان سے گزارش ہے کہ لہٰذا جو ہے یونیورسٹی کا جو اور ہے وہ کباڑہ نہ کرے, اپنے لمیٹڈ ٹو کلاس رومز رہے, نہ کہ ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ. اب ایک بات آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ جو رجسٹرار کا جو ایک پوسٹ ہوتا ہے وہ بالکل اس کے لیے جو کوالیفیکیشن ہوتی ہے, ایک تو پی ایچ ڈی کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے بعد 10 ایئرس ایڈمنسٹریٹو پوسٹ کی ایکسپیرینس ہوتی ہے. آپ بالکل اب موازنہ کر سکتے ہیں جو ہمارے رجسٹرار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ جو کل کا جو پورا پلان تھا, وہ پورا پلان جو تھا وہ تصور حیات کا تھا. جو ایٹ اے ٹائم جو میں نے بتایا وہ پورا جو ہے ایک بندہ 6-7 عہدوں پہ بیٹھا ہوا ہے. یہ مطلب بالکل انسانی ذہن کے, انسانی عقل کے, انسانی شعور کے بالکل خلاف ہے. جیسے آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو, جیسے ہماری کچھ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, کچھ کام ہو رہا ہے, آپ لوگ رپورٹر ہو یہاں پہ, مطلب آپ ایٹ اے ٹائم 2-3 کام نہیں کر سکتے. تو مطلب ایسے یہ کون سا مطلب آئنسٹائن ہے یہاں پہ, ایسا کون سا روبوٹ ہے کہ ایٹ اے ٹائم 5-6 عہدے سنبھال رہا ہے. ٹرانسپورٹ چیئرمین بھی ہے, ایچ او ڈی بھی ہے, ڈین بھی ہے, سنڈیکیٹ ممبر بھی ہے, یو ڈی سی ممبر بھی ہے. مطلب یہ 5 اپنے آپ کو, اور یہاں پہ جو ہے سب کچھ انہی کچھ بندوں کی وجہ سے جو ہے یونیورسٹی کا جو ہے کباڑہ ہوتا جا رہا ہے. پھر جو بھی اسٹوڈنٹس اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں, جو مطلب خلاف ورزی ان اے سینس کہ اس کے خلاف کچھ بولتے ہیں, تو انہیں پھر کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کو یونیورسٹی سے رسٹیکیٹ کر دیں گے, ہم آپ کو یونیورسٹی سے بین کر دیں گے. مطلب اس طرح کے تھریٹس دینا یہ کوئی نمبر 1 رینک یونیورسٹی کے ٹیچرس کا کام نہیں ہوتا. مطلب انہوں نے جو ہے جن پوزیشنز پہ یہ لوگ براجمان ہے, مطلب یہ بالکل ان اے سینس ان کے خود ہی خلاف ہے. یہ لوگ خود ہی اپنے ہی رائٹس کی وائلیشن کر رہے, اپنے آپ کا ان کو پتہ نہیں چل رہے. تو لہٰذا ہم گزارش کرتے ہیں چانسلر سے اور پرو وائس چانسلر سے کہ وہ آئے ہمارے ساتھ, جو ہمارے لیگل گراؤنڈز پہ بیٹھے, ہمارے جو مطالبات ہیں وہ پورے کریں, چاہے وہ جیسے بھی مطالبات ہمارے بالکل بھی ناجائز نہیں ہے. ہم نے جو یہ پوائنٹس وغیرہ بنائے ہیں جو قائدین اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی طرف سے بنائے ہیں, ہم کوئی 9 دن سے اسٹرائک پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی بھی اسلام آباد ایڈمنسٹریشن نے کوشش کی کہ انہوں نے جو ہے ہمارے مسائل کو جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کی, لیکن ہماری یونیورسٹی کی انتظامیہ بالکل اس کام کرنے پہ فیل ہو چکی ہے کہ وہ بالکل ایک بات سننے کو تیار نہیں, نہ ہمارے ڈیمانڈس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے. تو ایک اور بات بھی, جو ہمارا جو پریویس ٹریجرر تھا وہ کوئی 18 گریڈ کا تھا, تو اسے ہٹا کے جو ہے ٹرانسپورٹ پہ 17 پہ لگا دیا گیا. مطلب ایک بندہ وہاں سے ڈیموٹ ہو کے ٹرانسپورٹ پہ چلا گیا, لیکن ٹریجرر کے جو ہے وہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان سے جو ہے وہ ایک بندہ کوالیفائڈ ہو کے آتا ہے کہ یونیورسٹی کو سنبھالے, ان کے ٹریجرر کے جو اکاؤنٹس ہے ان پہ جو ہے کام کرے. مطلب ایک میں تو کہ ہماری یہی حکومت سے درخواست ہے کہ اس یونیورسٹی پہ جو ہے ایک جوڈیشل کمیٹی بنائی جائے. کہ ایک اور بات بھی, جو 600 لیپ ٹاپ پچھلے بار آئے تھے اسٹوڈنٹس کے نام پہ, وہ راتوں رات چوری ہو گئے. وہ 600 لیپ ٹاپ جو اسٹوڈنٹس کے لیے آئے تھے, اسٹوڈنٹس نے اپنی محنت کر کے وہ کمائے تھے, ایک ارن کیا تھا, ایک پریسٹیج ارن کیا تھا, وہ جو ایک محنت کر کے انہوں نے جو ایک ریوارڈ ارن کیا تھا, تو وہ بالکل مطلب ایک ہی راتوں رات 600 لیپ ٹاپ کا چوری ہو جانا, مطلب یہ کیسی ایک کشمکش ہے اس میں. یہ بالکل ایک نااہلی کی ایک ثبوت ہے کہ مطلب اس کی نہ انکوائری ہوئی, نہ انکوائری کا لوگوں کو پتہ چلا کہ ہوا کیا, ایف آئی اے نے کیا کیا اس میں, باقی نیب نے کیا کیا. تو ہم باقی اعلیٰ حکام سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ان معاملات کو جو ہے زیر غور کرے
اور ان معاملات پہ جو ہے حل کرے, ہمارے معاملات حل کرے, چاہے وہ جس بھی پلیٹ فارم پہ ہو. ہم بالکل ہر پلیٹ فارم کے لیے تیار ہے, بیٹھنے کے لیے تیار ہے, لیکن جب تک یہ معاملات ہمارے اور یہ مذاکرات ہمارے حل نہیں ہوتے تب تک یہ اسٹرائک بالکل جاری رہے گا. اور قائدین اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی طرف سے جب جو یہ بندہ تصور حیات جو کل کا ماسٹر مائنڈ تھا, انہوں نے آ کے اسٹوڈنٹس کو مارا پیٹا, جو بچوں کی مانند ہے اس کے بچے ہیں, ٹیچر جو ہے وہ بالکل اور جو ہے روحانی والدین کا مرتبہ رکھتے ہیں, انہوں نے آ کے ٹیچرس کو اسٹوڈنٹس کو پیسفل اسٹوڈنٹس کو جو ہے غریب ہٹس والوں کو جو ہے ان کی رسک پہ کہ ہمیں مارا پیٹا, ہمارے کپڑے پاڑے گئے, لڑکے زخمی ہوئے ہمارے, تو اس کے خلاف جب تک یہ بندہ ریزائن نہیں کرتا تو یہ اسٹرائک تب تک جاری رہے گی. اچھا یار یہ بتائیے گا پلیز, ایک تو آپ بتا دیں یہ جو تمام اسٹوڈنٹس